الذين اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے ہم نے آنکھ کے بارے میں تقریر کی تھی کہ ہم اپنی آنکھوں کا کیسا استعمال کریں، کن چیزوں سے بچیں، کن چیزوں کا احتیاط کریں، کیونکہ ہر ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا، ہماری کوئی بات نہیں چل سکتی، ہماری کوئی منمانی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ہمیں قبول ہو یا نہ ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے آنکھیں، نگاہیں اور دل اور کان یہ ہم نے بنائے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، لیکن اس میں احکام لاگو صرف ہمارے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کے بارے میں بتایا، زبان کے بارے میں بھی بتایا، اور زبان تو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ آج میں آپ کے سامنے زبان کے بارے میں ہی کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، زبان ایک ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو عطا کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی ما فی الضمیر کو ادا کرتے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب تک آپ کہتے نہیں ہیں تو یہ خدا جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، لیکن جب زبان سے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو پھر اس انسان کا ویوہار، اس انسان کے کریکٹر کے بارے میں پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ کس سوچ کا آدمی ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے آپ کسی دوست کو دشمن بنا سکتے ہیں اور اسی زبان کے ذریعے سے کسی دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی زبان کا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے انسان جہنم جا سکتا ہے اور زبان کے ذریعے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ تفلح، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ ایک انسان لا الہ الا اللہ کا بولتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ایک طرف وہی انسان جو اللہ کا انکار کر بیٹھے اور اللہ پر یا کوئی ایسی دین کی باتوں کا انکار کر دے جس کے ذریعے سے عقائد ہمارے خراب ہوں، جس کے ذریعے سے وعیدیں لاگو ہو جائیں، اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی شخص جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی وجہ سے جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا تو وہ صرف زبان کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ جہنم میں ایسے تو سود کھانے کی وجہ سے بھی ڈالا جائے گا، اور اس کے علاوہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی ڈالا جائے گا، اور اسی طرح سے کسی کا حق تلفی کرنے کی وجہ سے بھی ڈالا جائے گا، لیکن ٹاپ پر جو سب سے زیادہ جہنم میں ڈالا جائے گا وہ صرف اور صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم آپ دیکھیے کہ زبان کے ذریعے سے ہم کیا کیا نہیں کرتے، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ زبان ہی کے ذریعے سے تو ادا ہوتا ہے، اور غیبت کے بارے میں تو بہت زیادہ وعیدیں ہیں، جھوٹ کے بارے میں بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔ تو اکثر کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہوگا جو اپنے زبان کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ میں اپنے کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، اور بڑے بڑے علماء کو، بزرگوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، سب کو، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی یا کسی کی غیبت نہیں کی ہوگی۔ ادنا سی بات ہے، غیبت تو ہر ایک سے ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کی بھی مجلس ہو، چاہے وہ کسی عالم کی مجلس ہو، کسی صوفی کی مجلس ہو، کسی بزرگان دین کی مجلس ہو، کسی امیر کی مجلس ہو، کسی غریب کی مجلس ہو، کسی سیٹھ کی مجلس ہو، چاہے کوئی بھی مجلس ہو، ہم کسی نہ کسی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری توجہ اس طرف جاتی بھی نہیں ہے۔
حد تو یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں جاتی، کیونکہ اگر توجہ ہونے لگ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کو یہ محسوس تو ہو جائے گا کہ ہم سے بڑا گناہ ہو گیا، تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کر دے۔ لیکن جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ انسان دھڑلے سے کرتا ہے۔ ایک انسان قانون کو توڑتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، تب بھی وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک آدمی اس کو گناہ ہی نہ سمجھے، قانون ہی نہ سمجھے، تو پھر وہ انسان مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ نے کہا کہ ہم نے کیا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، کیا ہم نے تمہارے لیے زبان نہیں بنائے اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ وہ ایسی کاریگری، ایسی مشین اور ایسا سسٹم جو ہم نے تم کو دیا ہے، تو کیا اس کے ذریعے سے تم غلط چیزوں کا استعمال کرو گے، کسی کو دکھ پہنچاؤ گے، کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ کسی کو تکلیف پہنچانا اپنی زبان کے ذریعے سے کعبہ کو ڈھا دینے کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ کو جس طرح سے کوئی ڈھا دے، جیسے ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کے لیے، اس جیسا مجرم ہے وہ شخص جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور کسی مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ باتیں ہو سکتی ہیں، سمجھانے کے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن کیا یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو سنسار کر دیں، زبانی طور پر مار دیں؟ زبان سے زیادہ خطرناک کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کو اگر چھرا لگ جائے، تلواروں سے زخمی ہو جائے، اس انسان کا زخم بھر سکتا ہے، لیکن زبان کے ذریعے سے جو چوٹ لگتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ زندگی بھر اس کے دلوں پر نقش ہو جاتا ہے، مرتے دم تک اسے نہیں بھولتا ہے۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا تھا، اذا جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، اور اسی کو کسی اردو شاعر نے شاعری میں ہی کہا کہ تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ وہ کبھی مرجھاتا ہی نہیں، اور بھی تیز ہوتا چلا جاتا ہے، اور بھی ہریالی آتی چلی جاتی ہے۔ جب جب وہ شخص میرے سامنے آتا ہے، ہر وقت وہ بات ابھر کر میرے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ٹیس، وہ کڑھن، وہ جلن ایک دم سے ابھر کر آتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، کہ جو شخص خاموش رہا نجات پا گیا۔ خاموش رہنے سے ہمیشہ نجات پاتا ہے انسان، اور اگر خاموش نہیں رہتا تو ہمیشہ پھنستا چلا جاتا ہے، باتیں ہوتی چلی جاتی ہیں، پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر کہا کہ اگر تم اس زبان کی حفاظت کر لو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لو تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایسے ہی آسان نہیں ہے کہنے کو، میں نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، زندگی بھر اس پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے۔ اور قرآن کریم میں ہم آپ کو ایک سورت بتاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص زبان کے ذریعے سے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، ہمزہ کہتے ہیں کہ سامنے کسی کو سنسار کر دینا، زبانی طور پر تکلیف پہنچانا۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو حق بات منہ پہ کہہ دیتا ہوں، وہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ حق بات منہ پہ کہہ دیتا ہوں، بات کہی جا سکتی ہے لیکن اس کے طریقے الگ ہوں گے۔ آپ اس کو اس کے گھر میں جا کر کے کہیے، اس کو تنہائی میں کہیے، اس کو سمجھائیے، یہ ہو سکتا ہے، اور یہی طریقہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر غلطی والی صفت، غلطی والی مادہ ہی نہیں رکھا ہے۔ ہمارے اندر نفس ہے جو غلطی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، اچھائیاں بھی کرتا ہے۔ تو فرشتے سے یہ امید مت لگائیے، کیونکہ فرشتے تو نور ہیں اور اللہ نے اس کو سراپا، اس کو ایک کام پر لگا دیا ہے، وہ اسی کام پر مامور ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ مجبور محض ہے۔ ہم مجبور نہیں ہیں،
ہم مجبور نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم گالیاں بھی دیتے ہیں کسی کو, اور ہم کسی کو عزت بھی دیتے ہیں, اور کسی کی عزت اتار بھی دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں اختیار ہے. اگر ہمیں پکڑ لیا جاتا اور ایک ہی راستے پر چلنے کو کہا جاتا تو ہم بھی مجبور محض ہو جاتے. سمجھ میں آ رہی ہے اب؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیچھے برائی بیان کرنے والا, سامنے منہ پر تانا دینے والا, دونوں کے لیے ہلاکت ہے. ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, جیسا کہ ایک صورت اور بھی ہے, ویل للمطففین, ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے لعنت ہے, ہلاکت ہے. اسی طرح سے کہا سامنے منہ پر کہنے والا اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والے کے لیے بھی ویل کا لفظ استعمال کیا. ویل ہے, ہلاکت ہے. اور کیا ہے اس کا انجام, ٹھکانہ کیا ہے ان لوگوں کا؟ آگے بتایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ. ہرگز نہیں, یہ سب کے سب ضرور بھی ضرور جہنم میں ڈالے جائیں گے. حطمہ میں ڈالے جائیں گے. اللہ خود ہی سوال کرو وما ادراک ما الحطمہ. حطمہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نار اللہ الموقدہ, ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, کہ جس بھڑکتی ہوئی آگ کی تپش تمہارے دل تک پہنچے گی. کہاں تک؟ ایک آدمی جلتا ہے, جل کر ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو چیزیں دل میں پہنچتی ہیں وہ سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے. آپ کو جب کوئی بات کہتا ہے تو آپ کو کہاں لگتی ہے تکلیف؟ دل پہ ہی تو چوٹ آتے ہیں, ہے نا؟ تو وہ آگ جو ہوگی دلوں کو جلائے گی. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. افئدہ کہتے ہیں دل پر, مطلع حاوی ہو جانا. تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. ایک اور اس میں کیا ہوگا, یہی نہیں بلکہ لمبے لمبے ستونوں میں اسے باندھ دیا جائے گا اور دروازے کو بند کر دیا جائے گا. یہ ہے قرآن کریم کی آیت. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کہہ رہا ہے. جو اللہ کہتا ہے وہ سچا ہے, برحق ہے, اس میں کوئی طرح کے کوئی شکوک شبہات نہیں. اس کے زبر زیر پیش میں بھی اگر کسی شخص نے ذرہ برابر بھی شک کر لیا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا. اللہ کہتا ہے کہ یہ سزا ہم نے اس کے لیے متعین کر رکھے ہیں جو اپنے زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز یہ زبان ہے. عورتیں اس میں سب سے زیادہ مبتلا ہوتی ہیں, غیبت زیادہ کرتی ہیں, اسی لیے عورتوں کی سب سے زیادہ تعداد جہنم میں اسی لیے ہوگی. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے بھائی؟ زبان کی وجہ سے. تو زبان کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو آنکھیں دی ہیں, جو نگاہیں دی ہیں, جو زبان دیے ہیں, جو ہاتھ دیے ہیں, جو پیر دیے ہیں, جو عقل دیا ہے, جو دماغ دیا ہے, جو دل دیے ہیں, یہ سب اللہ کے حکموں کے پابند ہونے چاہیے, نہ یہ کہ نفس کے غلام ہونا چاہیے. ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس تو تمہیں برائی کا حکم دے گا, وہ برائی کی طرف لے کر جائے گا, کیونکہ شیطان کا ساتھی ہے نفس. شیطان سے بھی زیادہ کہیں خطرناک ہے یہ نفس. اگر تم نے نفس پر کنٹرول کر لیا تو سمجھو کہ تم کامیاب ہو. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے بزرگان دین اس نفس کی وجہ سے پھسل گئے. ہمیشہ کے لیے اس کی بزرگی ختم ہو گئی, ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے مستحق ہو گئے. نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ اس نفس نے اسے کنگال کر دیا, کہیں کا نہیں چھوڑا. جاتے جاتے اس دنیا سے کفر کے بول بولتے چلا گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نفس پر دھیان, نفس پر توجہ بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہے, اور زبان پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو اپنے ہاتھوں سے گرے باندھ لیں, اور اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے, کسی کی غیبت نہیں کریں گے. اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے, کوئی غلطی ہے, کوئی برائی ہے, تو آپ اس کو تنہائی میں بلائیے. یہ آپ کا اس پر احسان ہوگا کہ آپ اس بھائی کو اس برائی سے بچا لیں گے. یہ ہے طریقہ دعوت کا کہ آپ اسے دعوت دیجئے, بلائیے, سمجھائیے, نہ یہ کہ اسے سنسار کیجئے زبانی طور پر. یہاں پر بیٹھ کر کے آپ نے برائیاں کر دی, وہاں پر بیٹھ کر کے آپ نے اس کی برائیاں کر دی, وہاں پر بیٹھ کر کے آپ نے برائیاں کر دی. کیا اس برائی کر دینے کی وجہ سے, جگہ کے مختلف بدل دینے سے, کیا وہ شخص صحیح ہو گیا؟ صحیح ہو گیا؟ نہیں ہوا نا.
وہ تو اسی وقت صحیح ہوگا جب آپ اس کو خود بتلائیں گے کہ تمہارے اندر یہ غلطیاں ہیں، یہ مسٹیک ہے، اس کو دور کرو، تب جا کر کے وہ چیزیں دور ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس بات کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کے ذریعے سے جو چیزیں کی جا سکتی ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ زبان کے ذریعے سے ہم اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بول جو بولنے میں بہت آسان، لیکن ترازو میں جب ڈالا جائے گا تو بھاری وزنی ہے یہ، ثقیلتان خفیفتان، حدیث میں آیا کہ جو دیکھنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن جب میزان میں ڈالا جائے گا تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبانوں کو ان چیزوں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو جائے گا۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کل جنت میں جب لوگ جائیں گے، اگر ایک شخص نے سبحان اللہ زیادہ کہہ دیا ہوگا نا تو اس کو اس بات پر افسوس ہوگا کہ کاش میں ایک بار اور سبحان اللہ زیادہ کہہ دیا ہوتا تو ہمارا مرتبہ ذرا بڑھ چکا ہوتا۔ جیسے کہ بچے ہوتے ہیں، بہت سارے پڑھتے ہیں، اگر کسی کا ایک نمبر زیادہ آ گیا تو دوسرے بچے سے وہ زیادہ ہے، عزت میں، مقام مرتبہ میں بڑھ گیا نا۔ تو اسی طرح سے جو جتنا ذکر کرے گا اس کو اتنے ہی لیول کا جنت ملے گا۔ جیسے دنیا میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے مالدار ہیں، بہت لوگ ہیں، کوئی امبانی ہے اور نہیں ہے لیکن مالدار تو ہیں۔ تو اسی طرح سے جنت میں بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن جس طرح سے دنیا میں کیٹیگریاں ہیں اسی طرح سے وہاں بھی کیٹیگریاں ہوں گی، اور انسان کو انسان کی جیسی نیکی ہوگی اسی طرح سے اسے جنت ملے گی، اسی طرح سے اس کو سہولتیں ملیں گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں پورا بتایا، کئی قسمیں ہیں جنت کی جس کو ملیں گے۔ تو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ جب پڑھیں گے تب جا کر کے ہمیں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کل قیامت کے دن ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے، اس لیے اسی دنیا میں ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق۔